बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को ये मौका फराहम किया कि तहरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन जिस तरीके से एक नया ड्रामा शुरू किया गया और लगता ये है कि पाकिस्तान के आम इदारे मुज़ाकरात नहीं करवाना चाहते, बल्कि वो मुल्क को अनारकी, तशद्दुद और इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में ठन गई है। असद कैसर को किस तरीके से इमरान खान ने स्टीयरिंग से हटाया है और शाह महमूद कुरैशी को क्यों बिठाया गया है, इसका कुछ अहवाल भी आपके सामने रखना है। पीडीएम हुकूमत का इख्तिताम होने जा रहा है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस और इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। मौलाना तारिक जमील की दबंग एंट्री हुई है और फजलुर रहमान इस वजह से क्यों परेशान है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा मजहब के बलबूते पर खेल खेलते आए हैं और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मैं आपको अक्सर बताता हूं, या तो अमेरिका मुर्दाबाद ये रैलियां निकालते थे, इनकी तमाम सियासत यही रही, और दूसरा ये मजहब का और निजाम मुस्तफा का खेल खेलते थे। लेकिन लोगों के सामने ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि किस तरह ये मजहब फरोशी करते हैं, किस तरीके से ये लोगों के जज्बात के साथ खेलते थे। दरअसल ये जरदारी नवाज शरीफ गैंग का हिस्सा है, हमेशा किसी ना किसी हुकूमत का ये हिस्सा रहते थे। और फिर अब जब देखा गया कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, मामलात को इलेक्शन की तरफ से ले जाया जा सकता है, तो फजलुर रहमान इसके अंदर कोई इतने बड़े स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन पीडीएम की सरबराही के लिए इनको आगे रखा हुआ है ताकि ये गालियां अच्छी दे सकते हैं, ये ललकार अच्छा सकते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती है तो उनको भी अगर लिताड़ना है तो फजलुर रहमान के जरिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो काम ले रहे हैं। तो ये एक ऐसे शख्स का किरदार सामने आया है जो एक जैसे किराए पर कोई बंदा हायर किया जाता है। अब फजलुर रहमान कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम क्यों मुज़ाकरात करें। फिर ये भी बताया गया कि नाम बिगाड़ते हैं इमरान खान, और फिर वो कहते हैं कि जिस शख्स को सियासत से बाहर होना चाहिए उसको सियासत का मरकज बनाया जा रहा है। भाई आप कौन होते हैं? मरकज तो अवाम ने बनाया है, अवाम की हमायत उसके साथ है, यही वजह आप इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, आप डर रहे हैं। आप जो है वो आपके डरने की वजह सीधी है कि आप अवाम के वोट से डरे हुए हैं। तो अवाम ने उसको मरकज और महवर बनाया है, अदालत ने नहीं बनाया। और ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो आप जो है वो जो मर्जी है इस मुल्क के अंदर जो है वो करें। लेकिन अब फजलुर रहमान की जितना भी वो बयानियां बनाते हैं, कभी यहूदी एजेंट, कभी ईसाई एजेंट, कभी वो कादियानी कार्ड खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनका पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मुसलमान किरदार है, लोग बड़ा उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जो बातें की है, उन्होंने बताया कि मेरा तो तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक है और मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है वो तबलीग करूं और लोगों को जहन्नम से जन्नत की तरफ ले जाने की कोशिश करूं, अपनी दावत दूं, और जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिल जाए। लेकिन यहां पर जो है वो इमरान खान का जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, फिर मेरे खिलाफ भी मुहिम चलती है, तो उन्होंने वाजे किया कि भाई एक बंदे का माजी जो भी था, लेकिन एक बंदा जब तौबा कर लेता है, और मैंने उसकी जिंदगी के अंदर अब खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। एक शख्स जो रियासत मदीना और इस्लाम की बात करता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता है इक्तदार में होते हुए, तो उस शख्स को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कोई उसका पुराना जो अमल है वो आप लेके आ जाए और उस पर डंडोरा पीटे। और उनकी खूबियां देखनी चाहिए, पीडीएम के अंदर जो है वो भी खूबियां हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक इमरान खान अच्छा और नेक आदमी है। फिर उन्होंने हदीस सुनाई है कि जिस शख्स ने किसी आदमी की ऐसी गलती को उछाला जिस पर वो तौबा कर चुका, उसको अगर किसी ने हाईलाइट किया तो अल्लाह अपनी कसम उठाते हैं कि मैं तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हें उस बुराई में मुब्तला नहीं कर दूंगा। ये इतना संगीन मसला है। अब ये एक हदीस मुबारक उन्होंने सुनाई और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम को कोई काफिर नहीं समझता, लेकिन इमरान खान की जो खूबियां हैं, अब सियासत को आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, अकेला लीडर है जो सियासत के मेंबर से अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा है। यानी आप देखिए कि इमरान खान को अकेला लीडर उन्होंने करार दिया है जो इस्लाम की बात कर रहा है। फजलुर रहमान हालांकि वो मजहबी लिबादे के अंदर बंदा है। तो अब एक बहुत बड़ा जो तबका है, चूंकि मौलाना तारिक जमील साहब को पसंद करता है, तो फजलुर रहमान के जो कारकुनान है वो फिर मौलाना तारिक जमील के खिलाफ भी जो है वो दोबारा कैंपेन शुरू कर देते हैं कि ये शायद ऐसे है वैसे है। लेकिन इस तरीके से इस खास मौके पर मौलाना तारिक जमील साहब का इस तरह इंटरव्यू के अंदर इजहार करना, ये यकीनन फजलुर रहमान के लिए बड़ा धचका और उनके लिए परेशानी का बायस बनता है।
اب جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا. راستہ صرف ایک ہے کہ حکومت چونکہ مذاکرات کے اندر جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے، لہذا اس پر توہین عدالت کی کارروائی ہونی ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ 27 اپریل یہ انتہائی عام تاریخ ہے. چونکہ پی ٹی ایم کی پوری جو کوشش ہے انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لیا، وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اور ججز کو نہیں جو ہے وہ ہرا سکے، مینج نہیں کیا جا سکا، دباؤ بڑھایا گیا، بلیک میل کیا گیا، کبھی یہ گریبان پکڑتے ہیں کبھی یہ پاؤں پکڑتے ہیں، وہ تمام حربے ناکام ہوئے ہیں کیونکہ آئین کے اوپر چیف جسٹس کھڑے ہیں. اور پھر اس مرتبہ جو حکومتی وکلاء ہیں ان کا وہ دباؤ نہیں ہے. دوسری طرف کا جتنا دباؤ ہے تضاد حسن، لطیف کھوسہ، شعیب شہین اور دیگر جو وکلاء ہیں وہ پوری طرح محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور آئین کا تقاضا بھی یہی ہے. تو اب ان حالات کے اندر عمران خان جو ہے انہوں نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک فائنل کال دینے جا رہے ہیں اور اب دوبارہ عوام سڑکوں پر ہوگی، آئینی معاملہ ہے اور ہم اپنا حق لیں گے، الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. دوسری طرف جو ہے یقیناً عمران خان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوں گی جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہو اور وہ چاہیں کہ انسانی حقوق بے شک ملیا میٹ ہوتے ہیں چونکہ عوام اگر ووٹ کی طاقت کے ذریعے آئے گا تو عمران خان آئے گا، عمران خان اقتدار میں آیا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا. تو لہذا اس وجہ سے ان کو ضرور رکاوٹیں ہوں گی، گرفتاریاں ہوں گی، کارکنان پر تشدد بھی ہوگا، وہ ساری قربانیاں تحریک انصاف کے کارکنان کو ابھی پتہ نہیں کتنا عرصہ دینا پڑیں گی. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اسی راستے پر دوبارہ چلنے جا رہے ہیں اور کال دی جائے گی اور یہ بڑی کال ہوگی اور بھرپور طریقے سے مزاحمت ہوگی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ اس معاملے کے اندر واضح ہو چکا ہے کہ وہ آئین کے مطابق اب فیصلہ کریں گے. آئینی تقاضا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ اب پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اب انہوں نے کارروائی شروع کرنی ہے. اس کارروائی کے اندر شہباز شریف بھی نائل ہو سکتے ہیں، وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور ان کے ساتھ وزیر داخلہ، یعنی جو پارلیمنٹ کے علاوہ جو بیانات دیے گئے باہر میڈیا کے اندر اس تناظر کے اندر کارروائی ہو سکتی ہے. پھر چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا لہذا اس وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی ہے. اب یہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اب ان 3-4 لوگوں کی صرف قربانی لے گی یا پوری کابینہ پر جس نے دستخط کی ہے ان کی قربانی ہونی ہے. چونکہ آئین کے مطابق اب چیف جسٹس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، یا تو چیف جسٹس سرنڈر کر دیں مافیا کے سامنے یا آئین کے مطابق اس مافیا کو منطقی انجام تک پہنچائیں یا چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ گھر چلے جائیں. اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. اب مذاکرات کے ذریعے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش ہوئی لیکن اس پورے معاملے کو عمران خان بھی بھانپ چکے ہیں. چونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی، دوسری طرف مولانا سراج الحق صاحب، اور دونوں جو ہے وہ اس بات پر کنونس ہیں کہ ووٹ ایک دن ہونے چاہیے. یعنی ایک دن کا مطلب یہ ہے کہ جناب پہلے اسمبلیوں کی مدت پوری ہو اور اس کے بعد الیکشن ہو. تو اس معاملے کے اندر پھر عمران خان اور تحریک انصاف کا موقف تو نہیں مانا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی نہیں مانا گیا، تو پھر یہ مذاکرات کس نقطے پر ہونے ہیں؟ اب قمر زمان کارا نے کہا کہ ہم نے جناب اسد کیسر صاحب کو پیغام دے دیا ہے، اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے گزشتہ رات انٹرویو کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ اسد کیسر مذاکرات کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. اب بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ آخر اسد کیسر جو مرکزی رہنما تھے، ہمیشہ مذاکرات کی ٹیم کے حصہ ہوتے تھے، تو ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ اس کے اندر بہت ساری چیزیں. ایک تو جب آپ کو علم ہے رجیم چینج آپریشن کی رات اسد کیسر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور جواب دے دیا تھا کہ میں جو ہے یہ رولنگ نہیں دے سکتا، اور وہ رولنگ بل آخر ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے دی. اور اس وقت اتنا پریشر تھا، پریزنر وینز آ چکی تھی، نیلی بھی ہو سکتی تھی، تو اس پریشر کو اسد کیسر جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکے. تو خان صاحب نے واضح کیا بھائی وہ ہمارے مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. اگر مذاکرات کی بات کرنی ہے تو شاہ محمود قریشی سے بات کریں گے، وہ آگے ہماری اسد کیسر اور جو بھی ٹیم ہوگی اس سے بات ہوگی. اب 26 اپریل کی تاریخ کیوں رکھی گئی؟ ایک طرف مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کا اجلاس رکھ رہے ہیں وہ بھی 26 کو، حالانکہ عید تو ختم ہو گئی، آج تیسرا دن ہے. 25 کو یہ سارے اپنی میٹنگ رکھتے اور 25 کو سیکنڈ ٹائم شام کو بات ہو سکتی تھی. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کاروائی سے ایک دن پہلے یہ بتانا کہ جناب ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور لہذا مزید آپ ڈیلے کر دیں. تو اس وقت تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ
برقرار ہے، لیکن الیکشن کمیشن، نگران حکومتیں، اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت، وہ سب عوام کو حقوق دینے کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ یہ اس وقت خود جو ہے وہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ عمران خان کال دینے جا رہے ہیں، چیف جسٹس اب آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے، لیکن اسد قیصر کی چھٹی کروانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، بلکہ اب ایک فائنل جنگ ہوگی۔ اور یہ جنگ جو ہے وہ جس طریقے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے، اور اس کے اندر مودی کے ساتھ ان کے تعلقات اور کی بحالی، اور پھر یہاں پر اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ، حالانکہ خان صاحب نے تو بات کی کہ نون لیگ والے، مریم نواز، احسن اقبال، مختلف لیڈر نے یہ کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کریں تو الیکشن ہو جائیں گے۔ جنرل باجوہ نے بھی یہی بات کی تو ہم نے اسمبلیاں تحلیل کی، لیکن الیکشن نہیں ہوئے۔ لیکن اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ صرف جنرل باجوہ کا بیان بنا کر اس طریقے سے ایک رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ جیو نیوز نے ہمیشہ کی طرح شریفوں اور زرداریوں کی نوکری کی ہے۔ اب یہ جو تیر نشانے پر لگا ہے، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے۔ تحریک انصاف کہے گی کہ مذاکرات جو ہے وہ اس کے اندر حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ دو نکات کے اندر اب جو ہے وہ 4 لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، 5 کی، جس کے اندر شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد قیصر، ملیکہ بخاری اور کچھ سینئر وکلاء، یہ اب اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہیں گے اور تمام جو کارروائی ہے اس کے اندر یہ شرکت کریں گے۔ اور پھر قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن 14 مئی سے آگے نہیں جانے دیں گے، لہذا یہ جو ایک کہانی ہے، جو ایک ڈرامہ بنایا گیا مذاکرات کے نام پر، اس کو اب فلاپ ہونا ہے بالکل۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پریشر ڈال کر بچ سکتے ہیں، تو ہم لمبی ایسی تحریک چلائیں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں ان پر سو موٹو جب قاسم سوری کی رولنگ پر لیا گیا تو وہ حلال تھا، اور آج یہ ان کو ناجائز لگ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3-5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا جسے سب لوگوں نے قبول کیا۔ آئین واضح کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے، مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شاہ محمود قریشی ہوں گے، اسد قیصر نہیں ہوں گے، انتخابات کی تجویز دیں گے تو بات ہوگی۔ تو خان صاحب نے بھی یہ وعدے کیا ہے بھئی جولائی کے مہینے کے اندر اگر یہ انتخابات کا کہہ دیں اور اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں باقی تحلیل کریں، پھر تو مذاکرات کی بات ہے، ورنہ مذاکرات جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے اور اس کے اندر ہم بالکل جو ہے اس ٹریپ کے اندر نہیں آئیں گے۔ یہ انہوں نے بالکل واضح اشارہ کیا ہے۔ لندن پلان کا انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس انٹرویو کے اندر ذکر کیا ہے۔ قمر باجوہ ہم سے جھوٹ بولتا رہا، یہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ اپنی غلطیوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں اعتماد کر جاتا تھا اور ہمارے ساتھ یہ ایکسٹینشن لینے کے لیے ڈبل گیم ہو رہی تھی، اور اقتدار میں آ کر کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے واضح کیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے تو بظاہر یہ پی ڈی ایم ہے، لیکن اصل میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی جو جنگ ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے عدلیہ نے اپنا آئینی رول پلے کرنا ہے۔ عدلیہ فیصلے دے گی، حکومت تسلیم نہیں کرے گی، اور اس حکومت کی یہ جرات ہی نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے کندھوں پر نہ ہو۔ تو اصل جنگ عمران خان اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ہے بظاہر، اور عمران خان سے مراد ہے عوام اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون اس کے اندر جو ہے وہ فتح یاب ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔